دوسرے کا تعارف حاصل کریں اور ان کی آپس میں ایک دوسرے سے بانڈنگ ہو، کیونکہ جو لائک مائنڈ لوگ ہوتے ہیں جب تک وہ ایک دوسرے کو جانیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں، تو وہ مل کے جو کامن پرپز ہے یا جو بڑا مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کیسے کام کر سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر جواد کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں سر کہ آپ آئے ہماری اس دعوت کے اوپر۔ شکریہ تو آپ لوگوں کا کہ یہ موقع فراہم کیا آپ لوگوں نے۔ تھوڑا سا آپ یہ بتائیں کہ آپ کا پروفیشن بہت ٹف ہے، آپ 2 ہاسپٹلس میں کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے پیشنٹس کی بھی بہت کالز ہوتی ہیں آف ٹائم کے اندر بھی، اور آپ کی ڈیوٹی بھی کافی کرٹیکل ہے، آپ آئی سی یو میں ہوتے ہیں زیادہ تر، اور جو وینٹیلیٹر کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ ساتھ کرتے ہوئے آپ اپنا رمضان کیسے مینیج کرتے ہیں، اور اس کے اندر یہ دورہ ترجمہ قرآن کو کیسے آپ مینیج کر پاتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ تو اللہ انگلی پکڑ کے چلا لیتا ہے جب اس نے چلانا ہوتا ہے، اور آپ کے اندر کوئی ایک ہلکی سی خواہش انگڑائی لیتی ہے اور بس اس کا پھر راستے کھلنے لگتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئی سی یو کا جہاں تک تعلق ہے تو جی میں 2 آئی سی یوز میں کام کرتا ہوں، اور لیکن ادھر اللہ نے وہی بات ہے کہ اللہ وہ طریقہ نکال لیتا ہے، وہ ٹیمز اچھی کر دی ہیں، تو اگر میری 4-5 گھنٹے کی ایبسنس بھی ہو 6 گھنٹے کی تو وہ لوگ اس کو مینیج کر دیتے ہیں۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وہ نیند کیسے پوری ہوتی ہے، اور یہ تو وہ بھی سادی سی بات ہے کہ اللہ کی مدد ہوتی ہے تو بس کام شروع ہو جاتا ہے، بس اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اور ایک مقناطیسی سی طاقت ہوتی ہے اس میں، وہ آپ نہ بھی آنا چاہتے ہیں تب بھی پہنچ ہی آتے ہیں، تو یہ ہے۔ آپ کے گھر سے یہ جو مارکی ہے یہ کتنے کلومیٹر ہے؟ کلومیٹرز کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن تقریباً گھنٹہ لگ جاتا ہے، یعنی 1 وے یہاں پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے جی ان کو، اور 1 گھنٹے میں یہاں پہنچتے ہیں اور پورا پروگرام اٹینڈ کرتے ہیں جی، اور اس کے بعد تراویح بھی پڑھ کے جب یہ پروگرام ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد واپس جاتے ہیں۔ جی، ایک آدھ بار آئی سی یو کا چکر بھی لگانے پڑ جاتا ہے، لیکن زیادہ تر گھر چلا جاتا ہوں۔ تو کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو یہ پورا پروگرام سننے پہ مجبور کرتی ہے، جس میں آپ اتنی ٹف روٹین کے باوجود، کیونکہ ہمیں عام طور پہ یہ ہرڈل پیش آتا ہے، بھی آپ دیکھیں پروگرام جیسے ہی مطلب بریک ختم ہوگا تو آدھا ہال خالی ہو جائے گا، اور شاید میں بھی چلا جاؤں کہ میری صبح جاب ہے 8 بجے یا 9 بجے مجھے جانا ہے، یا بزنس ہے، یا جا کے اور کوئی کام کرنا ہے، تو وہ کون سی ایسی ڈرائیونگ فورس ہے جو آپ کو اس بات کے اوپر آمادہ کرتی ہے کہ آپ یہاں پہ یہ پروگرام کئی سالوں سے، اب تو آپ ماشاء اللہ آ رہے ہیں اور ریگولر آتے ہیں؟ تو اس میں اصل میں بات یہ ہے کہ امت مسلمہ سے کوئی ایک بھی فرد اس بات کا تو انکاری نہیں ہو سکتا کہ ہم بھٹک گئے ہیں اپنے راستے سے، جو ہمارا مشن تھا جس کی وجہ سے ہمیں خیر امت کہا گیا تھا، اس سے شاید ہم بھٹک گئے۔ تو اس میسج کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے آخری میسج کو سمجھنے کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قرآن کے کسی ایک پورشن کو پکڑ کے اس کے ساتھ چمٹ جائیں۔ آپ نے میسج کو ایز اے ہول سمجھنا ہے، ایز اے ہول اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے، اپنے عمل سے اس کی تبلیغ کرنی ہے اور اپنی زبان سے بھی اس کی تبلیغ کرنی ہے، اور تب جا کے پھر وہ گروپ بنے گا جو اس کو نافذ کرنے کے لیے عمل پیرا ہوگا، ورنہ کوششیں ہوئی ہیں۔ میرا تعلق سوات سے ہے، اچھا، تو 90s میں ادھر ایک جنگ چھڑی تھی، پھر 2001 کے بعد ایک جنگ چھڑی تھی، اور بہت قیمتی جانوں کا نقصان بھی ہوا تھا، اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ وہ جو ذبح ہو رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑھتا تھا، جو ذبح کر رہا تھا وہ بھی کلمہ پڑھتا تھا۔ تو یہ تو ایک بڑی کنفیوژن تھی۔ ہماری جنریشن تو ساری اسی میں بڑی ہوئی ہے، اسی میں پلی بڑی ہے، جو ہمیں پڑھایا گیا ہے کہ حزب و شیطان اس موجودہ دور میں طاقت میں ہے، تو اس کے کیا مظاہر ہیں اور کیا وہ ہیں، آپ کو تمام آنسرز قرآن سے ہی مل سکتے ہیں۔ وہ مضبوط کنڈا ہے، تو اس کو پکڑنے کے لیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ مطلب میں یہ آیتیں تو مانتا ہوں، یہ والی نہیں مانتا، وہ تو پھر غضب الہی کو دعوت دینے کی بات ہے۔ تو وہ ماننا اور نہ ماننا تو دور کی بات ہے، پہلے سمجھیں گے، پڑھیں گے تو تب مانیں گے، تب نہیں مانیں گے تو اس کے لیے پھر آپ کو، اور یہ کیا 1 مہینہ ہی ہوتا ہے، اور بیچ میں پھر اگر کسی کو تھوڑا بہت بھی آخرت پہ ہلکا سا بھی یقین ہو تو قرآن بھی سمجھ لیں، قیام اللیل بھی ہو جائے،
تراویح بھی ہو جائے, کچھ ایسے لوگوں کو بھی پہچان لیا جائے جو کہ اس مشن کو اپنی زندگی کا مقصد بنا گئے ہوں, جن سے آپ کو موٹیویشن مل سکتی ہو, جن کو تو یہ تو سونے کے اوپر سہاگا ہو گیا وہ والی بات ہے, تو پھر یہ موٹیویشن مل جاتی ہے. جزاک اللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ جو جن کنفیوژنس کا آپ ذکر کر رہے ہیں حالات کے جبر کی وجہ سے, جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو اس کا جواب ملتا ہے؟ بالکل ملتا ہے. الفرقان ہے قرآن, تو الفرقان ہے, وہ فرق کر کے بتا دیتا ہے, وہ فرق کر کے بتا دیتا ہے. تو وہ یہ بات ہے, وہ فرق کر کے بتا دیتا ہے. تو وہ اللہ خود فرماتا ہے, تو حق و باطل میں فرق کر کے بتا تو دیتا ہے. پھر آپ کو کوئی بھی بندہ مطلب آپ سے آگے ہو کے آپ کو اپنے پیچھے نہیں لگا سکتا. اگر آپ کو یہ بصیرت مل جائے اور یہ فطرت کی آنکھ آپ کے قرآن کھول دے, تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کسی باطل راستے میں چلنے لگ جائیں. جزاک اللہ. صبح آپ کو کتنے بجے پہنچنا ہوتا ہے ہاسپٹل؟ ہاسپٹل میں تقریباً 7:30 بجے میں نے بچوں کو ڈراپ کرنا ہوتا ہے, اور پھر 8 بجے میں ہاسپٹل ہوتا ہے. 8 بجے ہاسپٹل میں. چلے, آپ سے بات کر کے کم از کم میرے اندر یہ موٹیویشن پیدا ہو رہی ہے کہ میں اس پروگرام کو غور سے سنوں, تراویح بھی پڑھوں مکمل, اور مکمل پروگرام اٹینڈ کر کے جو نیند کی قربانی ہے وہ بھی دوں, اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگوں کہ قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو جو ہے پاور دے دے. آمین. اور تاکہ اپنی جو دیگر مصروفیات ہیں وہ بھی ساتھ ہم چلا سکیں پوری کمٹمنٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ بہت شکریہ. جزاک اللہ.